दज्जाल का माना एक धोखेबाज, फरेबी इंसान, झूठा, मक्कार, लेकिन वो उसको अपने तौर पर एक मसीहा समझते हैं। दज्जाल की आमद में से एक शर्त थी कि इसराइल का क़याम हो। एक बहुत बड़ा अमल जो कि बैतुल मुक़द्दस में मस्जिदुल अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की तामीर है। गाय का ज़िबा करना, यानी एक ख़ास सुर्ख रंग की गाय, 4 सुर्ख गाय स्पेशल पूरी दुनिया से तलाश करके वो इसराइल के अंदर लाई गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू सिलसिलावार इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक के वाक़यात के बारे में जारी है। आज हम बात करेंगे दज्जाल के आने से पहले यहूदियों के अकायद के बारे में कि वो ये समझते हैं कि दज्जाल, जिसे उन्होंने अपने तौर पर अपना मसीहा माना हुआ है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर यह फ़ैसला कर लिया कि हम अब उस आखिरी मसीहा की इक्तदा में पूरी दुनिया के ऊपर अब हुक्मरानी करेंगे। पहले वो ये समझते थे मदीना के अंदर कि जब आखिरी नबी आएंगे तो उन पर हम ईमान लाकर दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे चचाजाद भाई हज़रत इस्माईल की औलाद में से आ गए हैं, तो हसद की वजह से उन पर ईमान नहीं लाए। और अब वो ये अक़ीदा रखते हैं कि अब हम दज्जाल जो है उसके ऊपर ईमान लाएंगे, लेकिन हम तो उसको दज्जाल जानते हैं अपनी हदीस की रोशनी में। और दज्जाल का माना एक धोखेबाज, फरेबी इंसान, झूठा, मक्कार, जो कि ऐसी मक्कारियाँ करेगा कि लोगों का ईमान सल्ब करेगा, लेकिन वो उसको अपने तौर पर एक मसीहा समझते हैं, यानी एक ऐसा बादशाह जो उनको दुनिया के हर गम से निजात देगा और दुनिया के ऊपर उनकी हुकूमत और उनके तसल्लुत को कायम करेगा। तो लेकिन यहूदियों ने अपने तौर पर, यानी अपनी किताबों से या अपनी मजहबी बातों से कुछ अखज़ करते हुए अपने तौर पर, या उनके जो राहिब थे या उनके जो समझ लें कि उलमा उनके तबके के, उन्होंने ये बात जो है ये घड़ कर अपने अवाम के अंदर और अपने लोगों के अंदर ये बात फैला दी कि अगर तुम अपने आखिरी मसीहा को देखना चाहते हो तो उसके आने से पहले, यानी उसकी आमद से पहले कुछ काम हैं जो तुम्हें करने पड़ेंगे, यानी अगर वो काम होंगे तो फिर जो है वो मसीहा आएगा, उससे पहले वो मसीहा नहीं आ सकता। यहाँ ये बात हैरान कुन है कि यहूदी वैसे तो पूरी दुनिया को सेकुलरिज़म की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन ख़ुद वो अपने मजहबी रुझानात से और मजहबी बातों से कितने पुख्ता हैं और उन पर किस कदर यकीन रखते हैं, इसका अंदाज़ा जो है वो आप इन बातों से लगा सकते हैं। चुनांचे इसराइल का क़याम जो है वो भी दज्जाल की आमद में से एक शर्त थी कि इसराइल का क़याम हो। दूसरा, उसके बाद एक बहुत बड़ा अमल जो कि बैतुल मुक़द्दस में मस्जिदुल अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की तामीर है। अब हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले एक और काम किया जाएगा, और वो काम क्या है? जी हाँ, वो काम है गाय का ज़िबा करना, यानी एक ख़ास सुर्ख रंग की गाय। जी हाँ, ये वही गाय है जिसका ज़िक्र सूरतुल बकरा में है, और ये वही गाय है कि सूरतुल बकरा का नाम ही इस गाय की मुनासिबत से रखा गया है। इस गाय की अहमियत यहूदियों के यहाँ क्या है, वो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके नज़दीक दज्जाल, यानी उनके मसीहा की आमद से पहले तमाम यहूदियों को पाक होना होगा। जी हाँ, यहूदियों को हर किस्म के ऐब, हर किस्म की नजासत और हर किस्म के गुनाह से पाक किया जाना ज़रूरी है। और ये पाकी कैसे होगी? ये पाकी ऐसे होगी कि वही गाय जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम बनी इसराइल को ज़िबा करने का दिया था, और उस वक़्त उन्होंने वो काम किया तो सही, लेकिन बहरहाल वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। वो गाय कौन सी थी जिसके करने में उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हीले बहाने किए? जी हाँ, वो गाय जो थी वही सुर्ख गाय थी कि वो सफ़रा, बकरतुन सफ़रा, यानी वो सुर्ख जर्द गाय, फ़ाक़िउल्लौनुहा तसुर्रुन्नाज़िरीन, जो देखने वालों को, जिसका रंग जो है वो अच्छा लगता हो, खूबसूरत लगता हो, आँखों को चुभने वाला ना हो, आँखों को भला लगने वाला हो, जाज़िबे नज़र हो। ठीक है, तो वो गाय, जिस गाय को एक वक़्त में सामरी जादूगर की क़यादत में कौम बनी इसराइल जो है वो अपना खुदा, अपना माबूद भी बना चुकी है। जी हाँ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो पीछे से इस कौम ने
گائے کے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا کر اس کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو پھر انہوں نے سامری کو ایسٹ کیا، اس کو اللہ کی طرف سے ایک سخت جو ہے وہ سزا دی گئی، اور ان کو جو ہے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرنا پڑا، یہ بطور سزا جو ہے انہوں نے یہ سزا بھگتی۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دل سے ابھی تک وہ بچھڑے کی محبت جو ہے وہ نہیں نکلی، اور اللہ رب العزت نے بھی ان سے گائے کی ذبح اسی لیے کروائی تھی، یعنی جب اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، کہ جب ان کے ایک قبیلے والوں نے دوسرے قبیلے والوں کا آدمی قتل کر کے تو کسی اور کے دروازے پہ رکھ دیا، اور ڈر تھا اس بات کا کہ اب قبیلے جو ہیں وہ آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اس خانہ جنگی سے ہمیں بچائیے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو، اور اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو لگاؤ تو وہ بول کر بتا دے گا کہ مجھے میرا قاتل کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ قوم پھنسی ہوئی ہے، لیکن جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اب یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ بتائیے گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی گائے کیسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اگر چاہتا تو کسی اور ذریعے سے، بلکہ ذریعہ نہ بھی ہو، اسباب نہ بھی ہو، ویسے ہی مقتول بول جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی گائے کو ذبح کروایا، اور گائے کو ذبح کروا کے ان سے جو ہے یہ کام لیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر گائے کی محبت میرے مقابلے میں پائی جاتی ہے، یہ میرا شریک بناتے ہیں گائے کو۔ چنانچہ گائے کی محبت ختم کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے گائے کے اوپر چھری چلوائی، لیکن یہ ایسے پکے مشرک ہیں کہ انہوں نے گائے کی محبت آج تک اپنے دل سے نہیں نکالی۔ چنانچہ اب وہ جو آخری مسیحا جسے یہ کہتے ہیں دجال، اس کی آمد سے پہلے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو اور اپنی عوام کو اور اپنی مذہبی کتابوں میں اور اپنے ان کے مذہبی پیشواؤں نے لوگوں کو یہ مذہبی عقیدہ بتایا کہ اس سے پہلے ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں گائے کو، اسی سرخ گائے کو، ایک خاص گائے، اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اس سرخ گائے کو ذبح کیا جائے گا، نہ صرف ذبح کیا جائے گا بلکہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ہر حصے کو، اس کے چمڑے کو، اس کے خون کو، ہر چیز کو جو ہے وہ جلا دیا جائے گا، اور جب اس کو جلایا جائے گا تو اس کی جو راکھ ہے اس سرخ گائے کی، وہ سرخ گائے کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں کو اللہ کی طرف سے جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہوگی نا تو اللہ کی طرف سے نشاندہی کر دی جائے گی۔ اور یہ بات جو ہے یہ بہرحال حیران کن ہے کہ 7 ستمبر سے پہلے، یعنی یہ جو غزہ کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس سے 1 مہینہ پہلے 4 سرخ گائے اسپیشل پوری دنیا سے تلاش کر کے وہ اسرائیل کے اندر لائی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور ان گایوں کو بڑی اسپیشل نگرانی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جمع کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ایک ریہرسل بھی جو ہے وہ وہاں پہ کی گئی ہے۔ یہی کافی نہیں بلکہ ڈیڈ سی کے ایک علاقے میں، ڈیڈ سی کی طرف ایک بہت بڑا مذبح خانہ، مقدس مذبح خانہ جو ہے وہ بھی بنا لیا گیا ہے، جہاں پر اس گائے کو، اس خاص گائے کو ذبح کیا جائے گا۔ اور ہوگا کیا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلایا جائے گا، جلانے کے بعد اس کی جو راکھ ہے، اس کی راکھ پانی کے اندر شامل کی جائے گی، اور اس پانی کو ہر گھر میں، یعنی ٹینکوں کے ذریعے سے، اور جو ایک واٹر کا پورا سسٹم ہے اس کے ذریعے سے ہر یہودی کے گھر میں پہنچایا جائے گا، اور اس پانی سے جب یہودی نہائے گا تو وہ یہودی پاک ہوگا، اور جب سارے یہودی پاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ سارے یہودی جو ہیں مل کر ہیکل سلیمانی کی جگہ کو اسی گائے کی راکھ والے پانی سے دھوئیں گے، اور جب ہیکل سلیمانی کو دھوئیں گے تو اس وقت وہ سارا علاقہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی کن سے پاک ہو جائے گا؟ دوسرے انسانوں کے نشانات سے، دوسرے انسانوں کے جو حملے ہوئے تھے، جو انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا، جو انہوں نے وہاں پہ رہے، تو اس سے یہ سب کچھ پاک ہو جائے گا۔ جب یہ سب کچھ پاک ہوگا پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ یعنی دجال کے آنے سے پہلے
سرخ گائے کو ذبح کرنا، اس کی راکھ سے تمام یہودیوں کا پاک ہونا اور ہیکل سلیمانی کا پاک ہونا، یہ ایک شرط جو ہے یہ قرار دی گئی ہے اور اس کے اوپر تیزی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے اور یہ ساری تیاریاں جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہیں۔ یہاں پر سوچنے کی بات میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنے والے کہ مذہب جو ہے وہ کسی انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، مذہب کو حکومت سے دور رکھا جائے، مذہب جو ہے اس کو ڈاؤن کر کے سیکولرزم کو فروغ دینا، سائنسی تحقیق کو آگے لے کے آنا، سائنس کو ہی اپنا دین ایمان قرار دینے والے لوگ خود اتنے زیادہ مذہب سے ریلیٹڈ کیوں ہیں، خود اتنے زیادہ مذہب کے اوپر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ اور یہ تو وہ مذہبی باتیں ہیں جن کا اگر ہم لاجک پیش کرنے کی کوشش کریں تو ان کے کوئی لاجک بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کیا گائے کی راکھ سے کوئی انسان پاک ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا گائے کی راکھ سے اس جگہ کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر اس سرخ گائے کا ہی انتخاب کیوں؟ پھر اس سرخ گائے کی نشاندہی کیوں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں خود تو وہ مذہب سے جڑے ہیں اور اپنی مذہبی اقدار سے ہی جو ہے وہ اس دنیا کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اور یہ جتنی تباہی جو آپ غزہ کے اندر جو آپ فلسطینیوں کے اوپر ظلم دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی تباہی ہے، اس کے پیچھے کوئی سیکولرزم نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے مفادات کی جنگ تو ہے ہی، لیکن مفادات کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی رسومات کو، اپنے مذہبی عقائد و نظریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ مسیح دجال، جسے ہم دجال کہتے ہیں اور وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر ایمان لا کے وہ ساری دنیا پر حکومت کریں گے، اس کے لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ تیاری کہاں تک پہنچ چکی ہے، کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، یہ باتیں آپ ہمارے اس پروگرام میں دیکھتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس دجال کے لیے تیاری، یعنی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ایمانی تیاری جو ہے وہ اور تیز کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔